لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق من أحسن إلى عيالي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام جناب محترم سید حسن شاہ صاحب گیلانی، ہارون میں موجود میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ پروقار اور مختصر تقریب جو محترم جناب سید حسن شاہ صاحب گیلانی نے اپنے ڈیرے پہ طلب کی ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جس کو خالق کائنات نے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور اگر ہم اپنی پیدائش کو دیکھیں اور اللہ رب العزت کے تمام انعامات کو جن کا ہم نہ کبھی خیال کیا اور نہ کبھی اس کی شکر ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی، ہمارے اور آپ کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے اور یہ کہ ہم شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، اپنوں سے بھی، اپنی ذات سے، غیروں سے بھی، اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے بھی ہمارا شکوہ ہی رہتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سب سے مخلوق اور غریب سمجھتے ہیں اور عالمی پروپیگنڈا بھی ہمارے خلاف یہی ہے، لیکن میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ من حیث القوم نہیں، ایک انسان اگر اپنی جسم کو دیکھے تو اللہ رب العزت نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جو انعامات اس کو عطا کیے ہیں ان کی قیمت اربوں کربوں ڈالر میں بھی ممکن ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہر غریب شخص کے اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے، دماغ دی ہے، زبان دی ہے، پورا جسم آزادی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے معدہ دیا ہے، جگر دی ہے، دل دیا ہے، گردے دیے ہیں، خوبصورت صحت اور زندگی دی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری بدن میں خالق کائنات نے عطا کی ہیں، لیکن ان کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور آنکھوں کی قدر آپ نابینا سے پوچھیں، اندھے سے پوچھیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے شاہ جی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی اپنی زندگی کو اگر دیکھیں پیدائش کے بعد سے لے کر کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں بغیر قیمت کی عطا کی ہیں، بول سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں،
اور ایک کان کی قیمت کسی اندھے سے پتہ کریں. یہ بال جو ہمارے ہیں، بال تو چھوڑیے، جو بال سیاہ ہو چکے ہیں، کالے بال ہیں، اگر ایک بار وہ بال سفید ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت، پوری دنیا کی آپ جتنے بھی زر جواہر ہیں اور تمام تر مال و دولت آپ دنیا کا خرچ کریں، ایک بال کو دوبارہ سفید جو ہو چکا ہے اس کو کالا مستقل نہیں کیا جا سکتا. اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اور ہمیں جب نعمت ہم سے چھن جاتی ہے اور ہم شکر نہیں کرتے، کفران نعمت کرتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. جب ہماری جوانی ہوتی ہے تب ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور جب ہماری جوانی ڈلنے لگتی ہے، جب ہمارے پاس قوت ہوتی ہے، ہم عبادت کر سکیں، روزہ رکھ سکیں، حج کر سکیں، عمرہ کر سکیں، مال جب ہوتا ہے ہم اس کو خیرات کر سکیں، غریبوں کی مدد کر سکیں. جب ہم وہ نہیں کرتے، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، ہم چل نہیں سکتے ہیں، پھر ہمیں ایک ایک نعمت یاد آتی ہے. لیکن اس وقت ہماری بس نکل رہی ہوتی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے. میرے محترم دوستو، اس پوری زندگی میں کام کیا آئے گا؟ ہم اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کام وہ آئے گا جب آپ کسی اور کے لیے کچھ کریں. کام وہ آئے گا جب اپنے آپ مسلمان کے لیے کریں، کیونکہ خالق کائنات نے جو اپنے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوق ہے وہ خالق کائنات کا کنبہ ہے، اور بہترین شخص میری مخلوق میں وہ ہے جو میرے کنبے کے ساتھ اچھائی کرے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اس کے ساتھ کرے. اسلام کا دار و مدار عبادات نہیں ہے، اسلام کا دار و مدار اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ احسان ہے، اپنے بھائی کے ساتھ دکھ میں شریک ہونا ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جب بلایا جاتا ہے اس جگہ بھی اللہ رب العزت کے گھر میں، وہاں بھی اللہ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں 5 وقت اپنے گھر میں بلایا ہے. ہم اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، خود رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، تم میرے گھر میں آ کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے شانے سے شانہ ملاؤ، اس کو اپنے ساتھ رکھو، اس کے ساتھ میرے حضور رکوع میں جاؤ، اس کے ساتھ ہی میرے حضور سجدے میں جاؤ، اس کے ساتھ ہی مل کر میری عبادت کرو. اور 5 وقت اگر ایک ہمسایہ نہیں آتا تو صبح نہیں آتا، زور کو نہیں آتا، تو دوسرے پہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا بھائی آج 2-3 نمازوں میں نظر نہیں آیا، وہ بیمار ہے، پریشان ہے، اور جا کر اس کا دروازہ کٹکھٹائے. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مرض اللہ لے کر آتا ہے، لیکن بندے کو حکم ہے، حضور کی سنت ہے کہ آپ جا کے اس کی عیادت کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے پوچھیں. اور اگر کسی کا کوئی بندہ رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے، اس کے لیے تعزیت ہم پہ واجب ہے، ہم جا کر اس سے اظہار ہمدردی کریں تاکہ اس کا غم کم ہو جائے. اس 5 وقت میں اللہ اپنے ہمسایوں کو ایک جگہ جمع کروانے والوں کو اور ان کا خیال رکھنے والوں کو اپنے گھر بلا کر ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے. جمعے کو پورے گاؤں اور پورے شہر کے لوگوں کو بڑی مسجد میں بلاتا ہے، اور دو عیدوں پر تمام شہر کو ایک میدان میں جمع کرتا ہے. اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، اور پھر وہ عرفات کے میدان میں پوری دنیا کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرتا ہے تاکہ ہم میں ایک انس پیدا ہو، ایک محبت پیدا ہو، اور ایک دوسرے کو ہم سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے کام آ سکے. اور پھر دیکھیں، میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، واسکٹ پہنا ہوا ہے، کسی نے جو ہے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کوئی ننگا سر ہے، کوئی پینٹ میں ہے، کوئی افریقی زبان بولتا ہے، کوئی افریقی لباس پہنتا ہے، کوئی انڈونیشیا کا ہے، وہ وہاں کا زبان اور لباس پہنتا ہے. لیکن خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے. اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ میرے پیدا کرنے والے جن کو میں نے پیدا کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے وہ اللہ
میں ایک ہوں اور میرا نبی بھی ایک ہے، اس کے ماننے والے مختلف ہو، مختلف لباس میں آئے۔ عرفات میں آپ کو پتہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ایک چادر اوپر اوڑھو، ایک نیچے باندھو، اور رنگ بھی نہ ہو کہ کوئی کالا ہو کوئی پیلا ہو، اور دنیا دیکھے کہ جناب یہ تو اللہ کو ماننے والے، اس کے حبیب کو ماننے والے مختلف رنگوں کے پہنے ہیں، فرق نہ ہو، اور ایک ہی سفید چادر میں ہو۔ میں بلوچی میں بات کروں گا، آپ ہندکوں میں بات کریں گے، کوئی انڈونیشین زبان میں اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ حکم دیا کہ ایک ہی بات کہو گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تاکہ اغیار دیکھیں، ہندو دیکھیں، یہودی دیکھیں، عیسائی دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک لباس میں اپنے ایک خدا کے حضور جمع ہے۔ اور جب ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، اور اگر ہم اتحاد سے ہٹ کر بات کریں گے، اور اگر ہم ایک دوسرے کے خیالداری نہیں کریں گے، اگر ہم ایک دوسرے کی دشمنیوں میں چلیں گے، اور اگر ہم ایک دوسرے کے غم کو اپنے اوپر نہیں لیں گے اور دوسروں کو غم دینے کی کوشش کریں گے، پھر میرے محترم دوستو پھر دنیا ہمارے اندر گھس جائے گی۔ محترم دوستو یہی بات ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ نے اس کو جو وسائل دیے ہیں، اللہ نے اس کو جو چیزیں عطا کی ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وقت کرے گا اور اپنے ساتھی کے لیے بھی وقت کرے گا۔ اگر ایک بینا شخص ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نابینا سڑک کے کنارے کھڑا پریشان ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑے۔ اگر وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے گا، وقت گزرتا جائے گا، کسی دن اس کی بھی آنکھوں کی بینائی کم ہو سکتی ہے، پھر اللہ کسی اور کو راستہ دکھائے گا تاکہ اسے ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھا سکے۔ ہمارے شاہ صاحب نے مجھے کئی دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی الحمدللہ ان کی دیگر بھی صلاحیتیں ہیں، دیگر بھی نیکیاں ہیں، انہوں نے مشورہ کیا کافی عرصہ پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھی روش ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے جو بیمار ہوگا، جو پریشان ہوگا، اگر ہم اس کی مدد کریں گے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ کہاں ہے مسلمان ممالک میں تانبا کہاں ہے، پیٹرول کہاں ہے؟ عرب دنیا میں پانی مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے میرے محترم دوستوں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے۔ شاہ صاحب اور آپ کے بہت سے اس علاقے کے لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں ایک نظام بنایا انہوں نے، اس کو کہتے ہیں سوشل سیکورٹی کا نظام۔ وہ سوشل سیکورٹی کا نظام کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو وہاں پر اس مملکت میں ہوگا، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، جس مذہب سے، جس رنگ سے، جس نسل سے، جس زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کے لیے روزینہ مقرر ہوگا، اس کے لیے ایک مقدار میں پیسے مقرر کیے جائیں گے، جو وہاں بیمار ہوگا ان کے علاج کے لیے ہے، اور جو بے روزگار ہوگا اس کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ انگریزوں کی فطرت نہیں ہے، انگریزوں کی روایت نہیں ہے۔ وہاں پر تو اگر باپ اور ماں بوڑھے ہو جائیں تو بیٹا ان کو لے جائے گا ریسٹورنٹ میں، کھانا منگوائے گا، اور باپ نے اپنا بل دینا ہوگا، ماں نے اپنی بل دینی ہوگی، اور بیٹا اپنا بل دینا ہوگا۔ وہاں کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، اس طرح وہاں پر بڑے بڑے کوئی ڈیرے نہیں ہیں، اتنی چارپائیاں نہیں ہیں، کہیں پر اتنے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ لیکن جس معاشرے میں ماں باپ کا بھی بل نہیں ادا کرتا بیٹا، اس معاشرے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رنگین اصولوں کو انہوں نے اپنایا ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ دوم نے بنائے تھے۔ آج جو نظام ہے برطانیہ میں اور وہاں پر جو چل رہا ہے وہ ان کا نظام نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا نظام ہے۔